بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی تو پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس نئی کہانی کے ساتھ۔ اس کا نام ہے بلیک تھنڈر۔ بلیک تھنڈر سیریز ایک بہت ہی طویل اور اپنی نوعیت کا ایک منفرد سلسلہ ہے جس میں ایک ایک کر کے ہم آپ کی خدمت میں ہر حصہ بیان کرتے جائیں گے۔ دنیا پر قبضے کی خواہش لیے عمران سیریز میں ایک اور تنظیم منظر عام پر آئی جو باوسائل جدید ہتھیاروں پر مکمل عبور رکھنے والی اور ذہین ترین ایجنٹس پر مشتمل تھی۔ بلیک تھنڈر کے نام سے مشہور یہ تنظیم کئی مرتبہ عمران کے مد مقابل نظر آئی۔ ان مشکل حالات میں بھی جدید آلات سے ناواقفیت کی بنا پر عمران کو کئی دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر وہ بلیک تھنڈر جیسی منظم تنظیم کو بھی کس طرح زیر کرنے میں کامیاب رہا، وہ ہم جانیں گے اس سیریز کے پہلے سلسلے میں جس کا نام ہے بلیک تھنڈر۔ تو چلیے اسی کے ساتھ بلیک تھنڈر کا آغاز کرتے ہیں۔ عمران نے کار گیراج میں بند کی اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے اور انداز سے شدید تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ وہ تقریباً ایک ہفتے بعد فلیٹ پر واپس آ رہا تھا۔ یہ ایک ہفتہ اس نے اسپیشل ٹریننگ کیمپ میں گزارا تھا۔ اسپیشل ٹریننگ کیمپ کو عرف عام میں STC کہا جاتا ہے اور یہ کیمپ ہر 4 ماہ بعد منعقد ہوتا تھا۔ عمران نے بطور ایکس2 گزشتہ کئی سالوں سے اس کا اجرا کیا تھا۔ ہر بار یہ کیمپ نئے علاقے اور نئے ماحول میں لگتا تھا جس میں عمران سمیت سیکرٹ سروس کے تمام ممبران حصہ لیتے تھے۔ جوزف جوانا اور ٹائیگر کو بھی گزشتہ 1 سال سے اس کیمپ میں شامل کیا جا رہا تھا۔ یہ کیمپ 1 ہفتے کا ہوتا تھا، لیکن اس 1 ہفتے میں کیمپ میں شامل ہونے والوں کو انتہائی مشکل ترین حالات سے گزرنا پڑتا تھا۔ جوڈو، کراٹے، نشانہ بازی، فائٹنگ، فزیکل ٹریننگ، ڈینجر ڈیفنس، ڈینجر مارکنگ، پیرا ڈراپنگ، غوطہ خوری، غرض یہ کہ انتہائی سخت ترین ٹریننگ اس کیمپ میں شامل ہوتی تھی، اور یہ سب کچھ اس قدر سخت، مشکل اور خطرناک انداز میں کیا جاتا تھا کہ اس 1 ہفتے کا ایک ایک لمحہ شریک ہونے والوں پر قیامت کے طور پر گزرتا تھا۔ اس لیے کیمپ کے اختتام پر کیمپ میں شریک ہر ممبر پر بے پناہ تھکاوٹ طاری ہو جاتی تھی، لیکن یہ تھکاوٹ تو بہرحال 1 آدھ روز میں اتر جاتی تھی، مگر جو تجربات انہیں اس کیمپ سے حاصل ہوتے تھے وہ ان کی عملی زندگی میں بے حد کام آتے تھے۔ عمران بھی بطور ممبر ہی اس کیمپ میں شریک ہوتا تھا، اس لیے واپسی پر اس پر بے پناہ تھکاوٹ طاری ہو جاتی، اور اس وقت چونکہ وہ STC واپس آ رہا تھا اس لیے اس کے چہرے اور انداز سے تھکاوٹ نمایاں تھی۔ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ دروازے پر پہنچا اور اس نے کال بیل کا بٹن دبانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دروازے پر سلیمان کھڑا حیرت سے پلکیں جھپکا کر عمران کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی جسم پر شاندار سوٹ تھا اور جسم سے خوشبو کی ایسی لپیٹیں آ رہی تھی جیسے اس نے پرفیوم کی پوری شیشی ہی سوٹ پر انڈیل لی ہو۔ بے داغ سفید قمیض اور اس پر موجود انتہائی قیمتی سرخ رنگ کی ٹائی جس پر چھوٹے چھوٹے سنہری پھول بکھرے تھے، اور کشمشی رنگ کے 3 پیس سوٹ پر ملبوس سلیمان اس وقت بے حد وجیحہ نظر آ رہا تھا۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ سلیمان نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں خاصی سرد مہری تھی۔ جی یہ سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب کا فلیٹ ہے، عمران نے بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، ایسے جیسے وہ سلیمان کی وجاہت سے مروب ہو گیا ہو۔ ہے نہیں تھا، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تھا کیا مطلب؟ کیا وہ مرحوم ہو چکے ہیں یا یہ فلیٹ انہوں نے فروخت کر دیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فروخت تو وہ اسے کر ہی نہیں سکتے تھے، البتہ انہوں نے وصیت میں یہ فلیٹ ہمیں لکھ دیا اور اب تک یقیناً وہ مرحوم ہو چکے ہوں گے، اس لیے اب یہ فلیٹ وصیت کے مطابق ہمارا ہے، سلیمان نے بڑے نحوت بھرے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور چابی جیب میں ڈال کر وہ اطمینان سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جی آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہمارے پاس فضول باتوں کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں، سلیمان نے مڑے بغیر کہا اور اطمینان سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ جناب کوئی کرسی ہی باہر نکال دیجیے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، عمران نے کہا۔ فرش پر بیٹھ جائیے، سلیمان کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ دھب سے فرش پر بیٹھ گیا۔ دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ابھی اسے اس حالت میں بیٹھے ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ فلیٹ کے اندر سے ٹیلی فون کی گھنٹی کی تیز آواز سنائی دی۔ میرے پاس چابی نہیں اور فلیٹ جناب سلیمان کے نام ہو چکا ہے، اس لیے مجبوری ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور لیکن ٹیلی فون کی گھنٹی کی اونچی آواز مسلسل سنائی دیے جا رہی تھی۔ کہیں کوئی ایمرجنسی نہ ہو، چلو سن لیتے ہیں، عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سائڈ کی دیوار میں موجود ایک رہنے میں انگلی ڈال کر چابی نکالی، پھر تالا کھول کر وہ تالا
توڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ یا اللہ معاف کرنا، میں بڑی نیک نیتی سے غیر کے فلیٹ میں داخل ہو رہا ہوں۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ ویسے اس کے انداز میں وہی جھجک تھی جو کسی غیر جگہ میں بغیر اجازت داخل ہوتے وقت خود بخود بیدار ہو جاتی ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی۔ عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر ریسیور اٹھا لیا۔ ٹائرڈ علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس کا واقعی بولنے کے لیے جی نہ چاہ رہا ہو۔ عمران، میں سلمہ بول رہی ہوں، میں نے پہلے بھی فون کیا تو سلیمان نے بتایا کہ تم آنے والے ہو۔ دوسری طرف سے سپرنٹینڈنٹ فیاض کی بیوی سلمہ کی انتہائی پریشان سی آواز سنائی دی۔ ارے بھابھی، آپ خیریت ہے؟ آپ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تو تمہیں سلیمان نے کچھ نہیں بتایا؟ سلمہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بتایا تو ہے، لیکن عمران کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ظاہر ہے اب جو کچھ اسے سلیمان نے سپر فیاض کے متعلق بتایا تھا وہ سلمہ کو نہ بتا سکتا تھا۔ اوہ عمران، اس کے باوجود نہ تم آئے اور نہ تم نے فون کیا؟ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ مشکل وقت میں تم جیسا بھائی بھی آنکھیں پھیر لے گا۔ سلمہ کی رندی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز سے ہی لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں۔ ارے کیا ہوا؟ پلیز بھابھی جلدی بتائیے، سلیمان سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میں تو ابھی ایک ہفتہ باہر لگا کر آیا ہوں، دروازہ لاک تھا اس لیے تالا کھولنے اور یہاں تک آنے میں دیر ہو گئی۔ کیا بات ہے جلدی بتائیے، خیریت ہے؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ سلمہ کا لہجہ سن کر ہی اس کا دل دھڑک اٹھا اور اس نے سلمہ کو حوصلہ دینے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ عمران، تمہارا دوست فیاض مر رہا ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو پلیز۔ عمران، تمہارے پاس ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، پلیز فیاض کو نہ مرنے دو۔ سلمہ نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا۔ فیاض کو کیا ہوا؟ تفصیل بتائیے بھابھی۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے، ان کے جسم پر بڑے بڑے سیاہ رنگ کے آبلے نکل آئے ہیں، پورے بدن پر، چہرے سمیت۔ یہ آبلے مسلسل پھٹ رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان آبلوں میں سے کوئی مواد نہیں نکلتا۔ یوں لگتا ہے جیسے سیاہ رنگ کے بلبلے جسم پر ابھر اور ٹوٹ رہے ہوں۔ فیاض کی حالت بے حد خراب ہے، شدید ترین تکلیف کی وجہ سے وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے بے ہوش کر دیا، لیکن کسی کی سمجھ میں یہ بیماری نہیں آ رہی۔ مجھے ڈاکٹروں کے چہرے پر دیکھ کر خوف آ رہا ہے، پلیز عمران خدا کے لیے کچھ کرو۔ سلمہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے رو کر کہا۔ ارے بھابھی حوصلہ کیجیے، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ابھی سپر فیاض نے بڑے کام کرنے ہیں، بے فکر رہیں۔ کہاں ہے وہ؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سروسز ہسپتال کے اسپیشل وارڈ کے کمرہ نمبر 4 میں، خدا کے لیے اسے بچا لو۔ عمران، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ سلمہ کی حالت واقعی بے حد خراب لگ رہی تھی۔ ارے سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں، میں آ رہا ہوں، عمران نے جلدی سے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بجلی کی سی تیزی سے اسے دوبارہ تالا لگایا، چابی اسی رہنے میں ڈالی اور دوڑنے کی بجائے تقریباً اڑتے ہوئے وہ 3 سیڑھیاں اکٹھی اترتا نیچے سڑک پر پہنچ گیا۔ اب اس کے انداز میں ذرا برابر بھی تھکاوٹ کے آثار نہ تھے۔ چند لمحوں بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے سروسز ہسپتال کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ عمران کے ہونٹ بھینچے تھے، چہرے پر شدید سنجیدگی طاری تھی۔ اسے اب سلیمان پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جس نے اسے اہم ترین بات کھل کر نہ بتائی، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس بار سلیمان کو ایسی سزا دے گا کہ آئندہ وہ کبھی ایسی لاپرواہی کا سوچ بھی نہ سکے گا۔ سروسز ہسپتال کے اسپیشل شعبے کے سامنے کار روک کر وہ اترا اور پھر دوڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ گیٹ پر موجود دربان نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن عمران تو اس وقت طوفان بنا ہوا تھا، اس لیے جب تک دربان اسے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا، عمران اسپیشل وارڈ کے اس حصے میں پہنچ گیا جس میں مخصوص کمرے تھے، اور جب وہ 4 نمبر کے دروازے پر پہنچا تو اسی لمحے دروازہ کھلا اور سروسز ہسپتال کا انچارج فزیشین ڈاکٹر ہاشمی اور 2 ڈاکٹروں کے ساتھ باہر نکلا۔ عمران ڈاکٹر ہاشمی سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے ڈاکٹر ہاشمی کو دیکھتے ہی وہ چونک پڑا۔ او عمران صاحب آپ؟ ہاں فیاض صاحب آپ کے دوست ہیں، میں جانتا ہوں، ڈاکٹر ہاشمی نے کہا، لیکن عمران کو واضح طور پر ڈاکٹر ہاشمی جیسے ورلڈ فیم کی فزیشین کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی نظر آ رہی تھی۔ کیا حال ہے فیاض کا؟ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ خود دیکھ لیں، ڈاکٹر ہاشمی نے کہا۔ اچھا، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، ذرا فیاض کو دیکھ لوں، عمران نے کہا اور جلدی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان فیاض بیڈ پر لیٹا تھا، وہ بے ہوش تھا، البتہ 2 نرسیں اس کے بستر کے گرد موجود تھیں۔ اسے گلوکوز لگا ہوا تھا، ایک طرف کرسی پر سلمہ بھابھی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بند تھی اور ہونٹ اس طرح ہل رہے تھے جیسے وہ کوئی وظیفہ پڑھ رہی ہوں، لیکن اس کے چہرے پر شدید خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ بھابھی آپ پڑھی لکھی ہیں اور سمجھدار ہیں، اس لیے حوصلہ کیجیے،
ہر بیماری کا بہرحال اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی علاج بھی ضرور پیدا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو جائے گا فیاض، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور سلمہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی. عمران فیاض پر جھک گیا. فیاض کا سارا جسم سیاہ پڑا ہوا تھا اور واقعی اس کے جسم پر مسلسل سیاہ رنگ کے آبلے بن اور ٹوٹ رہے تھے. یہ آبلے اس قدر کثیر تعداد میں تھے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خالی نظر نہ آ رہا تھا. صرف آنکھیں بچی ہوئی تھی، حتیٰ کہ بھوؤں پر بھی آبلے بن اور پھوٹ رہے تھے. عمران نے نبض دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک نرس بول پڑی، پلیز انہیں ہاتھ مت لگائیے، ڈاکٹر ہاشمی نے منع کر رکھا ہے. نرس نے تیز لہجے میں کہا. اور ٹیمپریچر کیا ہے ان کا، ذرا چارٹ دکھائیے. عمران نے ہاتھ روکتے ہوئے نرس نے کہا اور نرس نے چارٹ اٹھا کر عمران کے ہاتھ میں دے دیا. عمران غور سے چارٹ کو دیکھنے لگا. فیاض کو تیز ٹیمپریچر تھا، بلڈ پریشر بھی خاصا اونچا تھا، لیکن کسی بیماری کا نام چارٹ پر نہ لکھا تھا. البتہ خون کی تجزیے کے بارے میں ہدایات موجود تھیں. فیاض کی یہ حالت کب سے ہے بھابھی؟ عمران نے چارٹ واپس نرس کو دیتے ہوئے سلمہ سے مخاطب ہو کر پوچھا. 3 روز ہو گئے ہیں. 3 روز. پہلے اچھے بھلے دفتر گئے، پھر وہاں سے فون آیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے. میں دوڑی یہاں آئی تو اس وقت یہ بے ہوش تھے، لیکن تکلیف کی شدت سے بری طرح سے چیخ رہے تھے. ان کے جسم پر سیاہ آبلے تو نمودار ہو رہے تھے، لیکن کہیں کہیں. اس کے بعد ڈاکٹر نے انہیں مسلسل بے ہوش رکھا ہوا ہے، لیکن روز بروز آبلوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب تم دیکھ لو، جسم کا کوئی حصہ بھی ان کا آبلوں سے خالی نہیں. سلمہ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا. اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اب ہانسی سنبھل گئی ہے. او اچھا، آپ فکر نہ کریں اور گھر جائیے، بچے اکیلے پریشان ہوں گے. میں نے ان کی بیماری سمجھ لی ہے، اب آپ دیکھیں کہ انہیں کیسے آرام آ جاتا ہے. بالکل بے فکر رہیں، عمران نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا. بیماری سمجھ لی ہے؟ کون سی بیماری ہے یہ؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. سلمہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. ڈاکٹر نے صرف اتنی بیماریاں پڑھی ہوئی ہیں جتنی کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن جو کتابوں میں درج نہیں میں انہیں پتہ نہیں. اس بیماری کو بلیک بلسٹر کہتے ہیں، یعنی سیاہ آبلوں کی بیماری. یہ ایک مخصوص وائرس سے پھیلتی ہے. مجھے اس کا علاج معلوم ہے، آپ فکر نہ کریں، لیکن مکمل آرام آنے میں 10-12 دن لگ جائیں گے. بہرحال فکر نہ کریں، میں ڈاکٹر ہاشمی سے بات کرتا ہوں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. او خدایا تیرا شکر ہے خدایا، تم نے میری دعا قبول کر لی اور اس رحمت کے فرشتے کو بھیج دیا. سلمہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے طویل سانس لے کر کہا اور عمران اپنے لیے رحمت کے فرشتے کا لقب سن کر بے احتیاط مسکرا دیا. سلمہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے میں مصروف تھی کہ عمران تیزی سے مڑا اور کمرے کے دروازے سے نکل کر ڈاکٹر ہاشمی کے دفتر کی جانب بڑھ گیا. اسے صرف سلمہ کو حوصلہ دینے کے لیے یہ ساری باتیں کر دی تھی، حالانکہ وہ خود اس عجیب و غریب بیماری کو نہ سمجھ سکا اور نہ ہی اس سے پہلے اسے ایسا کوئی مریض نظر آیا تھا. بلسٹر انگریزی میں آبلے کو کہتے ہیں، اس لیے عمران نے خود ہی بلیک بلسٹر یعنی سیاہ آبلے اس بیماری کا نام بتا دیا تھا. آئیے عمران صاحب، آپ نے دیکھ لی فیاض کی حالت. عمران کے دفتر میں داخل ہوتے ہی بڑی سی دفتری میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے بوڑھے ڈاکٹر ہاشمی نے سنجیدہ لہجے میں کہا. کمرہ میں 3 اور ڈاکٹر بھی موجود تھے، ان سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی طاری تھی. ہاں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا. ہم مسلسل 3 روز سے اس پراسرار بیماری کو ٹریس کر رہے ہیں، لیکن مجھے کھلے عام اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم بہرحال اس حیرت انگیز بیماری کو قطعی طور پر نہیں سمجھ سکے. میں نے اس سلسلے میں ایکیمیا کے بڑے بڑے فزیشین سے بات کی ہے، لیکن کوئی بھی اس بیماری کے متعلق کچھ نہیں جانتا. فیاض صاحب کی جو حالت ہے اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مزید 24 گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے. ڈاکٹر ہاشمی نے سر ہلاتے ہوئے کہا. خون کی تجزیے کی کیا رپورٹ ہے؟ عمران ڈاکٹر ہاشمی جیسے ماہر ترین معالج کی بات سن کر پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا. نارمل خون میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں اور نہ ہی کسی وائرس کا پتہ چلا ہے. یہی تو حیرت ہے عمران صاحب کہ سب کچھ نارمل ہونے کے باوجود یہ عجیب و غریب بیماری نہ صرف موجود ہے بلکہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر ہاشمی نے جواب دیا. کیا آپ نے معلوم کیا کہ دارالحکومت کے دوسرے ہسپتالوں میں اس بیماری کا کوئی مریض آیا ہو؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا. جی ہاں، کہیں سے کوئی رپورٹ نہیں ملی. ڈاکٹر ہاشمی نے سر ہلاتے ہوئے کہا. تو پھر اب؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. میں کیا کر سکتا ہوں عمران صاحب؟ ڈاکٹر ہاشمی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. آپ نے اب تک کیا علاج کیا فیاض کا؟ عمران نے پوچھا اور ڈاکٹر ہاشمی نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا.
خون صاف کرنے والی دواؤں کے انجیکشن، ہر قسم کے زہر کو ختم کرنے والے مختلف تریاکوں کے انجیکشن، سب کچھ ڈاکٹر ہاشمی استعمال کر چکے تھے۔ کوئی ری ایکشن؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر ہاشمی نے یاس بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے اب مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر ہاشمی سمیت کمرے میں موجود باقی ڈاکٹر بھی چونک کر اس طرح عمران کی طرف وہ دیکھنے لگے جیسے عمران نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ آپ کیا کریں گے؟ مجھے معلوم ہے کہ میڈیکل کے بارے میں آپ کی معلومات بہت وسیع ہیں، کئی بار مختلف موقعوں پر آپ نے اپنی معلومات سے مجھے بھی حیران کر دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی، لیکن بہرحال آپ فزیشین تو نہیں؟ میں تو فزیشین نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن ہمت تو بہرحال نہیں ہارنی چاہیے، کچھ نہ کچھ کریں گے تبھی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا کریں گے آپ؟ ڈاکٹر ہاشمی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال تو ایک ٹیلی فون کروں گا، عمران نے کہا اور میز پر رکھا ہوا ٹیلی فون اپنی جانب کھسکا لیا۔ اس نے ٹیلی فون کے نیچے لگا ہوا بٹن آف کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کافی سارے نمبر ملانے کے بعد اس کی انگلی رک گئی۔ آپ ملک سے باہر کال کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ہاشمی نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ ہیلو، ڈاکٹر جونز کی صاحب سے بات کرائیں، میں پاکیشہ سے بول رہا ہوں، علی عمران۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور عمران سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ جی تو پیاری ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری آج کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آ رہی ہوگی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو کر دیجیے لائک اور شیئر، اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نئی کہانی میں، اللہ حافظ۔